بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملتان ایک بہت قدیم شہر ہے جو کئی بار اجڑا اور کئی بار آباد ہوا۔ اس کی تاریخ ایک وسیع و عریض موضوع ہے۔ تاریخ ملتان پر بہت سے نامور مصنف طبع آزمائی کر چکے ہیں اور اس موضوع پر کئی ضخیم کتابیں موجود ہیں۔ ہم نے انہی کتابوں سے استفادہ کرتے ہوئے مختصراً تاریخی ملتان کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس حصے میں ملتان کی آباد کاری سے لے کر سکندر اعظم کے حملے تک کی تاریخ بیان کی گئی ہے۔ سرزمین اولیاء ملتان دریائے چناب کے کنارے واقع ہے۔ ملتان ایک ڈویژن کی حیثیت رکھتا ہے۔ ملتان 30.11 شمالی عرض بلد اور 71.45 طول بلد کے نقطۂ انقطاع پر واقع ہے۔ سطح سمندر سے 710 فٹ بلند یہ خطہ گرم مرطوب آب و ہوا رکھتا ہے۔ موسم گرما طویل جبکہ سرما مختصر ہوتا ہے۔ اللہ نے سرزمین ملتان کو وسیع و عریض میدان، زرخیز زمین اور پانی کی افراد سے مالا مال کیا ہے۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے اس مشہور ضلع ملتان کے مشرق میں ضلع ساہیوال، مغرب میں مظفر گڑھ، شمال میں جھنگ اور جنوب میں ضلع لودھراں واقع ہیں۔ ملتان آج سے تقریباً 5,500 سال پہلے دریا کے کنارے ایک بستی کی صورت میں آباد ہوا۔ آریاؤں کی آمد سے پہلے تاریخ میں اس شہر کے آثار ملتے ہیں۔ آریائی وسطی ایشیا کے باشندے تھے جن کی نقل و حرکت کا ذکر تاریخ میں 2000 قبل مسیح میں ملتا ہے۔ تاریخ دانوں کے مطابق جب آریہ قوم نے سطح مرتفع پامیر اور ہندو کش کے پہاڑوں سے اتر کر وادی سندھ میں قدم رکھا تو ملتان پہلے سے آباد تھا۔ پنجاب پر سب سے پہلے حملہ مصر کے بادشاہ اوسیرس نے کیا۔ مورخین کے مطابق اس کا اصل نام ڈایونیسس ہے۔ اوسیرس کا زمانہ قدیم یونانی تہذیبی عروج سے بہت پہلے کا ہے۔ اس نے یہاں کے لوگوں کو تہذیب کی روشنی سے آراستہ کیا اور زراعت کے پیشے سے روشناس کرایا۔ یہاں کے ہندو لوگ اسے دیوتا ماننے لگے اور وہ ایشور دیوتا کے نام سے مشہور ہو گیا۔ اوسیرس کے بعد ہندوؤں کی روایات میں کروکشیتر کے میدان میں پانڈوؤں نے مہا بھارت جنگ میں فتح حاصل کرنے کے بعد ملتان بھی فتح کیا تھا۔ اسی طرح کچھ اور روایات کے مطابق 18ویں صدی قبل از مسیح میں مصر کے بادشاہ فرعون سیسوٹرس اول نے بھی ہندوستان پر حملہ کیا تھا اور یہ مصری بادشاہ بھی دریائے گنگا کے کناروں تک یلغار کرتا چلا گیا تھا۔ اس فرعون مصر نے ملتان اور برصغیر کے دوسرے شہروں میں اپنی فتح کے مینار یادگار کے طور پر تعمیر کرائے تھے جن پر امتیازی نشان بنوائے۔ 9ویں صدی قبل مسیح میں آشوری سلطنت کے پہلے بادشاہ اور عراقی شہر نینوا کے بانی نینس کی ملکہ سیمی رامس نے بھی اپنی افواج اس علاقے میں بھیجی اور سندھ کو فتح کرنے کے بعد وہ ملتان پر قابض ہوئیں۔ تاریخ دانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ہندو لوگوں کی دیوی سیمی راما بھی یہی سیمی رامس ہیں۔ تاریخ میں ملتان کا یہ علاقہ آل ماد کے زیر حکومت بھی نظر آتا ہے۔ آل ماد ایران کے حکمران تھے جن کی سلطنت گندھارا یعنی کہ موجودہ پشاور اور 4 تک پھیلی ہوئی تھی۔ آل ماد کے بادشاہ کیا کسارا کے دور میں سفید ہنوں نے 650 قبل مسیح میں ملتان میں کافی قتل و غارت مچائی جس کی سرکوبی کے لیے آل ماد کے بادشاہ کیا کسارس نے ایک بڑی فوج کے ذریعے ان کو شکست دی۔ ان سفید ہنوں کی ایک بڑی تعداد یہاں پر آباد ہو گئی۔ یہ لوگ جیٹی کہلائے اور غالب گمان یہی ہے کہ جاٹ انہی لوگوں کی موجودہ شکل ہے۔ 750 قبل مسیح میں ایرانی بادشاہ فریدوں نے ہندوستان پر حملہ کر کے اسے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا اور بعد میں ہندوستان کے لوگ ہر سال ایرانی بادشاہ کو خراج ادا کرتے تھے۔ اس میں یہ واضح نہیں ہے کہ ملتان کا علاقہ اس میں شامل تھا یا نہیں تھا۔ ایرانی بادشاہ افراسیاب کے دور میں ایک ہندوستانی راجہ جسے مشہور تاریخ دان فرشتہ نے شنکول لکھا ہے خراج ادا کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس پر افراسیاب نے 50,000 کی ایک فوج راجہ شنکول کے مقابلے کے لیے بھیجی جس کو راجہ شنکول نے شکست دے دی۔ اس کے بعد راجہ شنکول کو شکست دینے کے لیے افراسیاب خود 1 لاکھ کی فوج لے کر ہندوستان آیا اور راجہ شنکول کو شکست سے 2-4 کر کے علاقے سے بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا۔
داریوش جو کہ 521 قبل مسیح میں ایران کا بادشاہ بنا، اس نے 512 قبل مسیح میں سندھ اور ملتان پر حملہ کر کے اسے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ اس بادشاہ کی سلطنت ملتان سے مقدونیہ تک پھیلی ہوئی تھی۔ داریوش کے بعد ملتان کی تاریخ میں ایک اہم باب سکندر اعظم کا حملہ ہے۔ یہ حملہ تاریخ میں ایک اہم مقام رکھتا ہے کیونکہ اس جنگ میں دنیا کے عظیم فاتح سکندر اعظم کو تیر کا ایسا گھاؤ لگا جو اسے موت کے منہ میں لے گیا۔ سکندر اعظم مقدونیہ سے چلا، ایران کو فتح کرنے کے بعد بلخ اور بخارا کا رخ کیا، فتوحات کے جھنڈے گاڑتا ہوا موجودہ پاکستان کے علاقے میں داخل ہوا۔ جہلم کے پاس راجہ پورس کو شکست سے دوچار کرنے کے بعد ملتان کی طرف بڑھا۔ راستے میں ملوئیوں کے شہر جن میں کوٹ کمالیہ، تلمبا اور اٹاری شامل ہیں تباہ کر ڈالے۔ سکندر اعظم سرزمین ملتان سے 325-326 قبل مسیح میں گزرا۔ تاریخ دانوں کے مطابق سکندر جب جہلم اور چناب کے سنگم پر پہنچا تو وہ ایک صحرا سے گزرا تھا اور ملوئی قبیلے کے کئی شہر تباہ کر ڈالے۔ قیاس یہی ہے کہ ان میں ایک شہر کا نام کوٹ کمالیہ تھا۔ ملوئی لوگوں کے تعاقب میں وہ دریائے راوی کے کنارے پہنچا، جہاں پر اسے معلوم ہوا کہ ملوئی دریا پار کر چکے ہیں اور کچھ پار کر رہے ہیں، تو اس نے ان کا تعاقب کیا اور بہت ساروں کو راستے میں ہی ذبح کر دیا۔ باقی ماندہ لوگوں نے ایک مضبوط قلعے میں پناہ لی، جس کی سرکوبی کے لیے سکندر نے اپنے ایک جنرل پیتھان کے ساتھ رسالہ فوج روانہ کی۔ اس فوج نے پہلے ہی حملے میں اس پر قبضہ کر لیا اور تمام لوگوں کو غلام بنا لیا۔ قرین قیاس یہی ہے کہ یہ جگہ تلمبا ہے، جہاں پر ایک مٹی کے قلعے کے باقیات آج بھی موجود ہیں۔ اس کے بعد سکندر اپنی فوج کی کمان کرتا ہوا کبیر والا تلمبا روڈ پر موجود ایک شہر اتاری آیا، جہاں ملوئی لوگوں نے شہر کے اندر پناہ لے لی۔ سکندر نے اس شہر کا بھی گھیراؤ کیا اور دیواروں کی کھدائی شروع کر دی۔ لوگوں نے جب دیکھا کہ دیواروں کی کھدائی جاری ہے تو وہ بھاگ کر اندرونی قلعہ میں چلے گئے۔ اسی دوران سکندر کے کچھ آدمی بھی ان کے ساتھ چلے گئے، جنہیں مقامی لوگوں نے مار ڈالا۔ اس پر سکندر نے قلعے پر سیڑھی لگانے اور دیواریں کھودنے کا حکم دیا۔ اس قلعے پر بھی قبضہ کر لیا گیا، لیکن مقامی لوگوں کا جذبہ قابل تعریف ہے، کیونکہ زیادہ تر لوگ تو لڑائی میں مارے گئے۔ باقی ماندہ لوگوں نے اپنے گھروں کو خود آگ لگا دی اور قیدی بننے سے جل کر مرنا زیادہ بہتر جانا۔ سکندر نے ملوئی قبیلے کے ایک اور بڑے شہر کی جانب پیش قدمی کی، لیکن مقامی لوگ وہاں سے بھی نکل آئے اور دریائے راوی عبور کر کے صفارا ہو گئے۔ سکندر کو جب معلوم ہوا کہ وہ دریائے راوی کے دوسرے کنارے صفارا ہیں، تو وہ بھی رسالہ فوج کے ساتھ ایک قطار بنائے ہوئے دریا پار کیا۔ مقامی لوگوں نے جب سکندر کو بھی دریا پار کرتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی بھاگ کھڑے ہوئے، لیکن جب یہ معلوم ہوا کہ سکندر کے ساتھ صرف رسالہ فوج ہے تو انہوں نے مقابلہ کیا۔ سکندر کی باپیادہ فوج کی آمد پر وہ لوگ بھاگ کھڑے ہوئے اور قریبی مضبوط شہر میں پناہ لی۔ غالب امکان یہی ہے کہ یہ ملتان تھا۔ سکندر نے ان لوگوں کے تعاقب میں اس شہر پر چڑھائی کر دی اور محاصرہ کر لیا۔ محاصرے کے وقت شام ہو چکی تھی، لہٰذا اگلے دن حملے کا فیصلہ کیا گیا۔ اگلے دن فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ ایک حصہ پرڈیکاس کی کمان میں دے دیا گیا اور دوسرا حصہ اپنی کمان میں رکھتے ہوئے سکندر دیوار پر حملہ آور ہوا۔ اس پر مقامی لوگوں نے دیواروں کو چھوڑ کر قلعے میں پناہ لے لی۔ سکندر اور اس کے ساتھیوں نے ایک دروازہ کھول لیا اور شہر میں داخل ہو گئے۔ پرڈیکاس اور اس کی زیر کمان لوگ سکندر سے کافی دیر بعد داخل ہوئے۔ شہر میں داخل ہونے کے بعد معلوم ہوا کہ لوگ تو ابھی بھی قلعے کے اندر موجود ہیں اور ان کے مقابلے کے لیے تیار ہیں، تو انہیں مجبوراً قلعے کے اندر جانے کے لیے سیڑھی لگانی پڑے گی یا خندق کھودنی پڑے گی۔ سکندر نے جب یہ دیکھا کہ اس کی فوج کے لوگ سیڑھی لگانے میں پس و پیش سے کام لے رہے ہیں، تو اس نے خود ایک سیڑھی والے سے سیڑھی چھین کر دیوار کے ساتھ لگائی اور اپنی ڈھال کی اوٹ لیے اوپر چڑھنا شروع کر دیا۔ اس کی تقلید میں جانے والا دوسرا شخص پینکسٹاس تھا۔ پینکسٹاس کے بعد لیونٹاس، جو کہ سکندر کے محافظ
दस्ते का एक अफसर भी था, वो भी ऊपर चढ़ना शुरू हुआ। एब्रियास एक दूसरी सीढ़ी से चढ़ा। सिकंदर जब मुंडेर के करीब पहुंचा तो उसने अपनी ढाल से लोगों को पीछे धकेला और कुछ को मार डाला। मोर्चा खाली हो गया। सिकंदर के मुहाफिज दस्ते ने जब ये देखा कि बादशाह की सलामती खतरे में है तो वो सारे इसी सीढ़ी से ऊपर जाने के लिए धक्कम पेल करने लगे। इसी दौरान सीढ़ी टूट गई और जो लोग ऊपर चढ़ रहे थे वो भी नीचे गिर गए। सिकंदर अपने 3 साथियों के साथ दीवार पर खड़ा था और उस पर मुल्हिका मीनारों, बुर्जों से लोग टूट पड़े, लेकिन कोई भी करीब आने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। वो आम शहरियों की यलगार की जद में था जो कि इसकी तरह भाले और नेज़े वगैरह फेंक रहे थे, और ये इस कदर ज्यादा थे कि दीवार के करीब एक टीला सा लग गया। सिकंदर वहां पर अपनी बेबाकी और जाहो जलाल की बदौलत मरकज़े निगाह था। उसने खतरा भांप लिया कि अगर वो ज्यादा देर यहाँ रुका तो उसके लिए खतरा मजीद बढ़ जाएगा। उसने किले के अंदर कूदने का फैसला किया कि शायद इस तरह दुश्मन पर खौफ तारी करके उसे मफलूज किया जा सकता है। अगर उसने इस तरह ना किया तो कुछ भी हासिल किए बगैर खतरा मजीद बढ़ता जाएगा। इस तरह कम अज कम वो एक गुमनामी की मौत मरने से तो बच जाएगा। उसके अजीम कारनामे उसके बाद लोगों में याद रखे जाएंगे। फैसला कुन तरीके से वो किले में कूद गया। उसने अपनी तलवार की जद में आने वाले लोगों को मौत के घाट उतारा, जिनमें एक गवर्नर भी था जो कि बहादुरी से उसका मुकाबला करने आगे बढ़ा। उसके बाद कोई जंगजू उसके करीब आने की बजाय दूर से खड़े होकर तानो तशनी करने को ही तरजीह देता। इस मुश्किल वक्त में पेनकस्टास, एब्रियास और उसके बाद लेवंटास भी किले के अंदर कूद गए और बादशाह के सामने बड़ी बहादुरी से लड़े। एब्रियास की पेशानी में तीर लगा और वो गिर गया। एक तीर सिकंदर को भी लगा जो उसकी ज़िरा को चीरता हुआ उसकी छाती में पैवस्त हो गया। खून के फवारे छूट पड़े, ताहम वो बहादुरी से लड़ता रहा। खून काफी निकल जाने की वजह से उसकी कमजोरी बढ़ती गई, जिसने बतदरीज उसको मफलूज कर दिया। पेनकस्टास ने उसे अपनी पीठ पर उठाया और लेवंटास ने एक तरफ से तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। पेनकस्टास और लेवंटास भी बुरी तरह जख्मी हो गए थे। दीवार की दूसरी तरफ सिकंदर के फौजी जल्द अज जल्द दीवार को अबूर करने के लिए भाग रहे थे। उनके बादशाह ने बेबाकी और जल्दबाजी से अपनी जान को खतरों से दो चार कर लिया था। उन्हें इस बात की फिक्र थी कि कहीं उनके बादशाह को कोई नुकसान न पहुंचे। उन्होंने दीवार पर चढ़ने के कई मंसूबे बनाए, जिनमें से एक दीवार में बड़ी बड़ी मेखें नस्ब करके उनको पकड़ पकड़ कर ऊपर चढ़ना और दूसरा एक दूसरे के ऊपर खड़े होकर मुंडेर तक पहुंचना था। इन तरीकों के बदौलत जो ही कोई फौजी दीवार की मुंडेर तक पहुंचता तो वो किले के अंदर अंधाधुंध छलांग लगा देता। अब कुछ फौजियों ने जोर लगाकर बंद दरवाजे के शहतीरों को तोड़ डाला और अंदर दाखिल हो गए। जैसे ही सिकंदर की फौज अंदर दाखिल हुई, उन्होंने शहरियों का कत्लेआम शुरू कर दिया। बच्चे, औरतें सब के सब मार डाले और कुछ फौजी बादशाह को ढालों पर उठाकर बाहर ले आए। कुछ तारीखदानों के मुताबिक मुआलिजों ने सिकंदर का तीर निकाला, जबकि कुछ के मुताबिक वहां कोई मुआलिज मौजूद न था। इसलिए पर्डिकास ने वो तीर अपनी तलवार को सिकंदर के जिस्म में चुभो कर निकाला। मलोइयों से एतराफ़े शिकस्त लेने के बाद सिकंदर ने फिलिप को वहां का इंचार्ज मुकर्रर किया और खुद दरियाए चनाब के बहाव की सिमत में बढ़ गया। फिलिप को भी जल्द ही यूडीमस ने कत्ल कर डाला।